اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ آپ سب کو میں نے کل لیسن نمبر اگلا جو لیسن دیا تھا لیسن نمبر 7 جزم یا سکون، آج ہم جو لیسن کریں گے وہ کل کے لیسن کا پارٹ 2 ہے، لیکن میں کل کے لیسن میں سے تھوڑا سا جلدی سے گزر جاتی ہوں کہ ہم نے جزم یا سکون کے بارے میں پڑھا تھا کہ جزم یا سکون جو ہے وہ کسی بھی حرف کے اوپر ایک چھوٹا سا دال کی شکل میں ایک نشانی لگی ہوئی ہوتی ہے یا پھر الٹے وی کی شکل میں لگی ہوئی ہوتی ہے، اور جب ایسا ہو تو ہم اس حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر با ہے اور با پہ لگا ہوا ہے تو ہم اس کا پچھلا حرف دیکھیں گے کہ کیا ہے، اگر پیچھے اس کی الف ہے اور اس پر زبر لگی تو ہم الف با زبر اب ایسے کر دیں گے۔ تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جس پر بھی جزم ہوگی ہم اس کو پیچھے والے کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ پھر میں نے آپ کو آگے یہ بتایا تھا کہ جزم کی 2 اقسام ہیں، ایک ہوتا ہے سکون یا جزم کی 2 اقسام، ایک ہوتا ہے جزم یا سکون ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو الگ الگ نہیں کرنا۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے اصلی سکون اور ایک ہوتی ہے عارضی سکون۔ جو اصلی سکون ہے یہ وہ سکون ہے جو کسی بھی لیٹر پر اوریجنلی ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ پہلے سے سکون کی علامت ہی موجود ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی با کی، جو پہلے سے ہوتا ہی موجود ہے تو اس کو ہم کہیں گے یہ اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ عارضی سکون ہے، تو عارضی سکون یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کرتے کرتے ہم جا کے کسی حرف پہ رک جاتے ہیں جبکہ اس کے نیچے حرکہ ہوتی ہے یا اس کے اوپر حرکہ ہوتی ہے، لیکن ہم خود اس کو اسٹاپ کرتے ہیں، ہم خود اس کو سائلنٹ کرتے ہیں، ہم اس کو جا کے پوز کر دیتے ہیں اور وہاں پر ہم سانس لیتے ہیں یا کوئی بھی ہم کسی وجہ سے رک گئے۔ مثلاً ایک لفظ قرآن کی آیت کے اندر پڑھتے پڑھتے آ گیا مثلاً مریم مریم، تو ہم نے وہاں رکنا ہے، تو ہم نے اس کو مریم آخری جو میم کا زبر تھا اس کو ہم نے پوز کر دیا، تو اس کو کہتے ہیں عارضی سکون۔ جب ہم خود رکتے ہیں جیسے لناسی تو ہم نے اس پہ رکے اور ہم نے کہا لناس، تو ہم نے عارضی سکون کر لیا۔ اچھا، پارٹ 2 جو ہے لیسن نمبر 7 پارٹ 2، یہ ہے حروف قلقلہ کے بارے میں۔ حروف قلقلہ کیا ہیں اور کیوں ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹوٹل ہمارے حروف تہجی الف سے لے کر یہ تک 29 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں 6 حروف ایسے ہیں اگر ان پر جزم ہو، جزم کا میں نے آپ کو کل بتایا نا جزم یا سکون کیا ہے، آج دوبارہ بتایا، تو 6 حروف الف سے لے کر یا تک جو ہمارے 29 حروف ہیں اس کے اندر، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 7 موٹے ہیں 3 کنڈیشنل ہیں، ان سب کو ملا کے 29 کے اندر سے اب ہم نے حروف قلقلہ ڈھونڈنے ہیں، ان کا نام ہے حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ جو ہیں وہ 6 حروف ہیں اور ان کی شرط یہ ہے کہ یہ 6 حروف ایسے ہیں کہ اگر ان پر جزم آئے تو ان کو پڑھتے وقت ان پر آواز اچھلے گی گلے میں، اس کو کہتے ہیں آواز کے اس اچھلنے کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ۔ گلے میں قلقلہ ہوگا، آواز اچھلے گی، باؤنس کرے گی، تھوڑا سا ایکو پیدا ہوگا آواز کے اندر، قلقلہ ہوگا، اس کو کہتے ہیں قلقلہ، اور اس کے صرف 6 حروف ایسے ہیں۔ اچھا، ان 6 میں سے 5 حروف ایسے ہیں جن کو ایک حروف قلقلہ کہتے ہیں، جن کے اوپر آواز باؤنس کرتی ہے، اور ان کو حروف تو 6 ہیں لیکن 5 کو جوڑ دیا گیا، 5 کو ایک خاندان بنا دیا گیا، ایک اکیلا ہے، تو 5 کا جو خاندان بنا نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا خسا دیکھتے ہیں کس کی فیملی ہے، اسی طرح یہ 5 حروف قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف کو ملا کر ان کو پڑھنے کے لیے ایک ٹرم ان کو دے دی گئی، ایک نام ان کو دے دیا گیا، تاکہ ان کو نام کیا دے دیا گیا؟ قطبن جدن، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا موٹے حروف کا تھا خود صادق تنکز، اسی طرح حروف قلقلہ کو یاد رکھنے کے لیے تجوید کی زبان میں جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے، انہیں جو نام دیا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے قطبن جدن، ٹھیک ہے۔ قطبن جدن کے حروف جو ہیں قاف طا با جیم دال، اگر آپ پڑھ رہی ہیں اور قرآن کی تلاوت کے دوران ان حروف پر سکون یا جزم آ جائے تو اس شرط پر، صرف شرط یہ ہونی چاہیے، دوبارہ بتا رہی ہوں، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر جزم نہیں ہوئی اور یہ حروف ہوئے پھر کیا کرنا ہے؟
پھر وہی کرنا ہے جو کاف کو موٹا، پھر تو کاف تو ہر حالت میں نے پہلے بتایا نا موٹا پڑا جائے گا، تو ہر حالت میں موٹا پڑا جائے گا، لیکن آواز نہیں اچھلے گی، آواز نہیں اچھلے گی۔ آواز کے اندر کلکلہ کب پیدا ہوگا؟ جب یہ شرط لگی ہوگی کہ ان پر سکون ہوگا، ان پر جزم ہوگی یا سکون ہوگا، تو ان کی آواز میں کلکلہ پیدا ہوگا، تو ان کی آواز اچھلے گی، باؤنس کرے گی، ایکو کرے گی۔ بصورت دیگر یعنی کہ کوئی بھی دوسری شکل ہو، کوئی بھی دوسرا معاملہ ہو، تو جزم نہ ہو تو پھر یہ نارمل ہی پڑے جائیں گے جیسے ان کا حق ہے۔ جو ان کا حق ہے، ان کا حق کیا ہے؟ جو موٹے ہیں وہ موٹے پڑے جائیں گے، جو باریک ہیں وہ باریک پڑے جائیں گے۔ آواز نہیں اچھلے گی۔ آواز کب اچھلے گی؟ جب ان پر جزم ہوگی یا ان پر سکون ہوگا۔ الفاظ کون سے؟ قطبن جدن، یہ ان کا نام ہے۔ قطبن سے ہم نے قاف، طا، با یاد رکھنا ہے، جیم، جدن سے ہم نے جیم اور دال کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ساتواں حرف، جو چھٹا حرف ہے وہ ہے حمزہ۔ حمزہ بھی جھٹکے سے پڑھا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حمزہ ہم نے اس الف کو بھی کہا تھا، پیچھے ہم نے ایک الف کو بھی حمزہ کہا تھا، تو حمزہ بھی اگر حمزہ کی اوپر بھی یہ شرط پوری ہوئی کہ حمزہ کے پڑھنے میں بھی اگر جزم ہوئی تو ہم حمزہ کو بھی جھٹکے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں الف کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں نا، تو جب حمزہ ہوگا اور اس پر آواز جزم ہوگی تو ہم اس کو بھی جھٹکے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو خود جو عین کی نیک کی طرح ایک حمزہ لکھا ہوتا ہے، اس کو جب وہ آئے گا، کنڈیشن ایسی ہوگی تو ہم اس کو بھی جھٹکے سے پڑھیں گے۔ تو یہ ہیں حروف قلقلہ جو جزم اور سکون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس لیے میں نے ان کو لیسن نمبر 7 جزم یا سکون پارٹ 2۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔